الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 190 سے 192 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں قتال کرو، الذین ایسے لوگوں سے یقاتلونکم جو تم سے قتال کرتے ہیں، ولا تعتدوا اور زیادتی مت کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتے۔ وقتلوہم اور انہیں قتل کرو، حیث ثقفتموہم جہاں بھی تم ان کو پالو، واخرجوہم اور ان کو نکال دو، من حیث اخرجوکم جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، والفتنۃ اشد من القتل اور جو فتنہ ہے یہ زیادہ برا ہے قتل سے بھی۔ ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور مسجد حرام کے پاس ان سے قتال نہیں کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم فی، وہ اس میں تم سے لڑنا شروع کر دیں۔ فإن قاتلوکم، پھر اگر وہ تم سے لڑ پڑیں تو فقتلوہم، تو پھر تم بھی انہیں قتل کرو، کذالک یہی جزاء الکافرین، کافروں کی سزا ہے۔ فإن انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو فإن اللہ غفور رحیم، پھر اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان آیات بینات میں جو شر پسند عناصر ہیں ان کے حوالے سے واضح بات کہی گئی کہ جو اسلام کے خلاف اور دین کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ سابقہ آیات میں حج کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے، اور اگلی آیات میں اس حوالے سے بات چل رہی ہے۔ اب یہ امن کے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے، اس میں لڑائی کا آغاز نہیں کیا جا سکتا، لیکن جوابی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ایک کافر ہے، وہ مسلمانوں کی سلطنت پہ، مسلمانوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں تو انہیں اجازت ہے وہ اپنا دفاع بھی کریں گے اور جواب بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح حرم کے اندر جو حدود حرم ہے اس میں لڑائی نہیں کی جا سکتی، حتیٰ کہ کسی جانور کو بھی تکلیف دینے سے روکا گیا ہے۔ لیکن اگر اہل کفار کی طرف سے اس میں پہل کر دی جائے تو پھر اس کو ختم کرنے کے لیے قتال کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں اس حوالے سے یہ باتیں ہیں، اب یہاں یہ مختصر اس حوالے سے قتال کے حوالے سے بات اسی وجہ سے آئی کہ بیت اللہ کی حرمت اور حرام مہینے جو حرمت والے مہینے تھے ان کی حرمت چلی آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ کہ جن کا مقصد صرف فتنہ ہوتا تھا اور اسلام کے خلاف انہوں نے مسلمانوں کو ہمیشہ تنگ کرنا اور پریشان کرنا، آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ میں لوگوں نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا۔ تو اب ایک وقت تھا ان کے لیے چھوٹ تھی، لیکن اس کے بعد یہ احکامات آ گئے کہ اب ان کے ساتھ اگر یہ برا سلوک کریں گے تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اب یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی قدغن نہ لگے، کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں جی، بیت اللہ کی حرمت تھی اور اس کی حرمت کو بھی پامال کر رہے ہیں، تو یہ نبی بیت اللہ کی تکریم میں اضافے کے لیے آیا ہے، اس کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اس بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرتا ہے تو ان ہاتھوں کو ضرور روکیں گے، یہاں اگر کوئی تکلیف دے گا تو اس کو ضرور روکیں گے۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے اور اس حوالے سے یہ بات چل رہی ہے۔ تو فرمایا تم نے اللہ کے راستے میں لڑنا۔ اب جو باغی ہیں یا بغاوت کر رہے ہیں ان کا مقصد کیا تھا، آگے تفصیل اس کی آئے گی۔ وہ بیت اللہ کو جو ہے وہ ویران کرنا چاہتے تھے اور اس میں غیر اللہ کی عبادت کو پروان چڑھانا چاہتے تھے۔ فرمایا اس کو تم نے ختم کر کے اس کو پرامن شہر بنانا ہے، پرامن علاقہ بنانا ہے، اور اس کی جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں ان کے خلاف آپ نے قتال کرنا ہے۔ تو الذین یقاتلونکم، ان کے خلاف جو تم سے قتال کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ امن کی بات ہے، اسلام تو کہتا ہے اگر غیر مسلم بھی ہے نا اس کو بھی ہم دعوت دیں گے، کیا کریں گے، دعوت دیں گے کہ آپ اسلام قبول کر لیں، یہ ایک بہترین دین ہے، آپ
اس پہ تحقیق کریں، ریسرچ کریں. لیکن اگر وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر اس کو کہا جائے گا انتظام امور چلانے کے لیے آپ کو ٹیکس دینا ہوگا، ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے، سارا کچھ ہوگا، لیکن آپ کو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا ٹیکس پے کرنا پڑے گا، جس کے وجہ ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے، دیگر جو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، سہولیات دینی ہے جو ایک حکومت کے ذمے ہوتی ہیں وہ ہم آپ کو دیں گے، لیکن اس کے عوض میں ہم آپ سے خراج لیں گے، ٹیکس لیں گے. اور اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نے ٹیکس بھی نہیں دینا، اسلام بھی قبول نہیں کرنا، تو یہ پھر اس سے سلطنت نہیں چل سکتی، اس سے جو ہے وہ حکومت برقرار نہیں رہ سکتی، کسی بھی وقت شر انگیزی کر سکتے ہیں. تو ایسے شر انگیز عناصر جو ہیں ان کے خلاف پھر اسلام یہ اجازت دیتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ ان کی پھر بیخ کو نہیں کی جائے گی. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، مدینہ میں آپ آئے ہیں، یعنی 10 سالہ جو آپ کی زندگی، اس میں یہ چیزیں بہرحال واضح ہیں. تو اس حوالے سے بات جس طرح یہ آئے گی انشاءاللہ چلتی رہے گی. لیکن ساتھ میں یہ فرمایا گیا کہ ولا تعتدوا، تمہاری طرف سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے، یعنی بیت اللہ میں یا حرمت والے مہینوں میں جنگ کی پہل کرنا ایسا نہیں ہے. اور اگر اسی طرح زیادتی کی دوسرا مفہوم یہ بھی ذکر کیا گیا کہ ایک بوڑھے ہیں، جس طرح کے کفار آپ دیکھیں گے ان کو اس چیز کا کوئی خیال نہیں ہے، بوڑھے ہیں، مریض ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، شریعت نے ان چیزوں سے روکا ہے کہ میدان قتال میں بھی ان کا لحاظ رکھا جائے گا. تو یہ تم نے زیادتی نہیں کرنے کی. یہ مت سمجھو کہ اگر وہ مجھ سے نکل گیا، اب اس کا بوڑھا باپ میرے ہتھے چڑھ گیا تو اس کو میں ٹھکانے لگا دوں، اس کے بیوی بچے میرے ہتھے چڑھ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو لہذا میں کیا کروں؟ ان کو ختم کر دوں. لیکن فرمایا نہیں، ولا تعتدوا، انہوں نے اگر ظلم و زیادتی کیا تو تم نے یہ زیادتی نہیں کرنی ہے، کیونکہ ان اللہ لا يحب المعتدین. مسلمان نکلا ہی اپنے گھر سے اس لیے ہے، اس نے تلوار اٹھائی اس لیے ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اور جو اس طرح کے عناصر ہیں جو معاشرے کے لیے شر پسندی کا یا انتشار کا باعث ہے ان کو ختم کرنا ہے. تو اگر یہ شخص ایسا کریں گے تو پھر ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت نہیں کرتے اور یہ بھی پسندیدہ نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ بھی اسی صف میں کھڑے ہو گئے. لہذا یہ چیز اس کو ختم کرنے کے لیے تھی. تو وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اس کے بعد فرمایا کہ ان کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پالو. اب اس سے مراد کیا ہے؟ بعض جو لبرل قسم کے لوگ ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، دیکھو جی مسلمان اور اسلام یہ کہتا ہے کہ جہاں تمہیں کافر نظر ہے اس کو پکڑ کے قتل کر دو. ایسا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مکے میں گزارے، مدینے میں گزارے ہیں، کیا ایسا ہوا ہے؟ وہاں رہتے نہیں تھے، یہودی بھی آباد تھے، سارا کچھ تھا. اس سے مراد یہ ہے ایک آدمی نے لڑائی کا آغاز کیا، جنگ کا آغاز کیا، اور اس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، معاشرے کو نقصان پہنچایا، اس کے بعد وہ چھپ گیا، کہیں دوڑ بھاگ گیا. اس کے بعد اس کو فرمایا وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اب تمہیں یہ جہاں بھی مل جائے اس کو پکڑ کے کیا کر دو؟ قتل کر دو. آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو عدالتی مفرور ہوتا ہے یا دوڑ بھاگ جاتا ہے یا یہ ہے کہ وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے تو اس کے سر کی قیمت لگی ہوتی ہے. جہاں بھی یا جو بھی اس کو ختم کرے گا، کیونکہ یہ ایک مہلک ہے، تو جو بھی اس کو ختم کرے گا اس کو بطور انعام یہ دیا جائے گا، ہے نا ایسے. تو یہ اسی اعتبار سے ہے، ایک آدمی ہے اس نے معاشرے کو نقصان پہنچایا ہے، ٹھیک ہے، اس نے مسلمانوں کے خلاف کوئی اس طرح کا معاملہ کیا ہے، تو اس کے بعد وہ جہاں مل جائے گا اس کو پکڑو اور اس کو قتل کر دو. وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اب وہ یہاں نہیں رہ سکتا، جس طرح اس کو دیس نکالا دینا، جس طرح یہودیوں کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا شروع کے اندر کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی لڑے گا تو ہم آپ کی طرفداری کے طور پہ بھی لڑیں گے. لیکن جب انہوں نے بدعہدی کی تو پھر اس کے بعد حکم یہ ہوا کہ ان کو مدینے سے نکال دیا جائے. اور پھر چلتے چلتے یہ خیبر میں آباد ہو گئے. وہاں بھی جب انہوں نے بدعہدی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں جزیرہ عرب سے بھی نکال دیا گیا. کس وجہ سے؟ ان کی ان شر انگیزیوں کی وجہ سے. تو فرمایا کہ یہ اس کے بدلے کے اندر ہے، اسلام نے پہل نہیں کی، یعنی تکلیف اور نقصان ان کے لیے بھی نہیں، لیکن جب شر انگیزی کریں گے تو اس کا جواب دیا جائے گا. تو فرمایا والفتنۃ اشد من القتل، کیونکہ یہ جو فتنہ ہوتا ہے یہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے، قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے. اس کے اثرات، اس کے مضرات جو ہیں نا وہ اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں. اب قتل ہے ایک خاندان کا تعلق ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک قبیلے کا، لیکن ایک فتنہ ہے تو وہ ایک پوری امت کو اور پوری قوم کو لپیٹ میں لے جا سکتا ہے. تو اس لیے فتنے سے بچنے کے لیے تو یہ سارے احکامات سختی کے ساتھ دیے گئے تاکہ کوئی فتنہ پنپنے مت پائے. تو فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس کے باوجود بھی ہدایات دی گئی ہیں امن کو برقرار رکھنے کے لیے کہ مسجد حرام کے ساتھ تم نے قتال اس کے پاس نہیں کرنا. حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ اس میں کلا بند ہو جائیں، وہاں پہ آ جائیں، وہاں کمین گاہیں بنا لیں اور وہاں سے تمہارے ساتھ لڑائی کرنا شروع کریں. تو فَإِنِ انْتَهُوا، دیکھیں یہ اسلام ہے، توبہ کا دروازہ ہے، مغفرت کا دروازہ یہ کھلا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے، جیسا بھی ہے اگر وہ توبہ تائب ہو جائے، اسلام قبول کر لے، امن پسند بن جائے
تو سارے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے، اور جس طرح فرمایا کہ فإن اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیں گے اور اس کے لیے رحمت کا مستحق بھی وہ بن سکتا ہے جب وہ اس راستے پہ چلے گا۔ ہاں اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو پھر وہی ان کے لیے احکامات ہیں، اور اگر وہ اس معاملے کو چھوڑ دیں گے تو ان کے لیے امن ہے۔ اب یہ دیکھ لیں گے، اس سے یہ فلسفہ مزید کھل کر اور واضح ہو کے آ جاتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہو اور اس کو کہا جائے کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ لفظ جچتا بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ آگ اور پانی جس طرح دو مختلف چیزیں ہیں، یہ اسی طرح ہے۔ مسلمان کا مطلب ہی اسلام اور سلامتی سے ہے، امن سے ہے، تو امن چاہیے، امن کے لیے یہ سارا کچھ ہے، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے اس میں کمی کوتاہی اور یقیناً ہوا کرتی ہیں تو دین اس کا حکم نہیں دیتا، شریعت اس کی حکم نہیں دیتی، کسی فرد کی طرف سے یا کسی آدمی کی طرف سے اس میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن جو احکامات الہی ہیں اس کے اندر اور دین کے اندر کوئی کمی اور کوتاہی اس حوالے سے نہیں ہے۔ تو جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، اگر وہ توبہ طائب ہو جائے، اسلام لے آئے، چاہے آخری پل میں اور آخری جملہ ہی اس کا کیوں نہ ہو، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس بندے کو سمجھ آ گئی اور اس جاتے جاتے اس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ ہی اس کا آخری کلام تھا، اس کو اور عمل اور کلام کا موقع ہی نہیں ملا، اس نے آخری جاتے جاتے یہی بول دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ اس کا کلمہ ہی دخل الجنہ، جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گا۔ فإن اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے جو سابقہ اس کے نظریات تھے اس کو چھوڑ چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے لیے جو سزائیں اور جو عقاب کے معاملے تھے ان اصولوں کو بدل دیا کہ اب اس کے لیے مغفرت ہے، رحمت ہے، کیونکہ اس نے توبہ کے دروازے کو چنا ہے اور اس میں داخل ہوا ہے، تو اس لیے اس کے لیے یہ سارے معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پہ صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔